خالو ابھی پوری طرح اس کے بے ہوش وجود پر حاوی بھی نہیں ہوئے تھے کہ دھڑا دھڑ دروازہ بجنے لگا۔ خالو نے گھبرا کر اسے جلدی سے اٹھایا اور دوسرے کمرے میں بیڈ پر ڈال آئے، دوپٹہ اچھے سے اس کے اوپر ڈال دیا اور حواس سنبھالتے ہوئے باہر نکلے۔ ارے کہاں رہ گئے تھے تم؟ گرمی سے میری تو جان نکل رہی تھی، خالہ نے انہیں لڑکاتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی میں تو نہانے گیا تھا، واش روم سے واپس آیا ہوں صرف تمہارے دروازہ پیٹنے کی آواز پر۔ کیوں؟ پاکیزہ کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا کہاں ہے، خالو نے بہت مکاری سے کہا۔ پاکیزہ، او پاکیزہ پانی تو پلا دے، اماں نے حسب عادت بلند آواز کہا تھا۔ بہت دیر بعد جب کوئی آواز جواب نہ ملا تو اماں خود ہی کچن سے پانی پینے چلی گئیں، خالہ کو بھی پلایا اور پھر پاکیزہ کے پاس آئیں۔ یہ کیا بات ہوئی پاکیزہ؟ اٹھو، یہ کوئی وقت ہے سونے کا؟ بچوں کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، کھانے کا بندوبست ہی کر لو۔ اماں نے اس کا کندھا ہلایا مگر جواب نہ مل سکا۔ باجی رہنے دیں، بیچاری تھک کر سو گئی ہوگی، کام بھی تو اتنا کرتی ہے۔ خالہ کو بالآخر اس پر ترس آ ہی گیا۔ ٹھیک کہتی ہو تم، میری پاکیزہ نے کبھی اتنا کام نہیں کیا، وہ تو تمہارے خیال سے میں نے اسے یہاں چھوڑ دیا تھا، بس اب میں لے کر ہی جاؤں گی اسے۔ اماں نے اس کے سر کے نیچے تکیہ لگاتے ہوئے پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا تو خالہ بسور کر رہ گئیں۔ اب ایسی بھی بات نہیں باجی، کچھ دن اور رہنے دیں، منّے کو تو میں سنبھال لوں گی مگر بچوں کا کام کاج نہیں ہوتا مجھ سے، اسے بھی رہنے دیں کچھ دن میرے پاس۔ خیر آئیں، میں آپ کو سبزی منگوا کر دوں ان سے، آپ سبزی بنا لیں، تب تک پاکیزہ کو سونے دیں، اٹھے گی تو روٹیاں خود بنا لے گی، خالہ نے کہا اور کمرے سے چلی گئی، گویا کوئی اعتراض سننا نہ چاہتی ہو۔ اماں بھی لمبی سانس کھینچ کر خالہ کے پیچھے گئی۔ ساہ پیر کا کھانا کھا لیا، بچوں کو تیار کر کے اماں نے ٹیوشن تک بھیج دیا مگر پاکیزہ نہ اٹھی۔ اماں کو بہت غصہ آیا۔ ارے او پاکیزہ، کمبخت اب اٹھ بھی جا، کب تک سوئے گی؟ میں تو ہانپ گئی ہوں بچوں کے ساتھ، غضب خدا کا، بڑے ہی بگڑے ہوئے اور بد اخلاق بچے ہیں۔ پاکیزہ، پاکیزہ، اماں نے اس کا کندھا جھنجھوڑ ڈالا لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑا، اب انہیں تشویش ہونے لگی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی خالو کو بلا لائی جو بہت مکاری سے حیران پریشان ہونے کی اداکاری کرنے لگے تھے۔ خالو نے ایمبولینس بلا لی، اسے فوری طور پر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، دل نے کام کرنا بالکل بند کر دیا تھا۔ یہ خبر سن کر اماں کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے بچا۔ ہائے میری بچی کی ابھی عمر ہی کیا ہے، وہ ڈاکٹر کے سامنے دوپٹہ ناک پر رکھے بلک بلک کر رو دیں۔ دیکھیں اس سے عمر کا کوئی تعلق نہیں، ہارٹ اٹیک شدید قسم کے ذہنی دباؤ اور صدمے کی کیفیت میں ہوتا ہے، ڈاکٹر نے بتایا تو اماں ان کا منہ دیکھتی رہ گئیں۔ پاکیزہ کو کس بات کا صدمہ ہوگا، بھلی چنگی تو ہے، ڈاکٹر صاحب بھی حد کرتے ہیں، ڈرانے والی باتیں کرتے ہیں، وہ سوچ کر رہ گئیں۔ شام سے رات ہو گئی اور رات سے صبح۔ ابا کو اماں نے ڈر کے مارے صبح کو ہی بلایا تھا، ان کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ کیا ضرورت تھی بچی کو نوکروں کی طرح بہن کے گھر بھیجنے کی؟ گدھوں سے زیادہ کام لیتی ہے تمہاری بہن، جاہل عورت۔ ابا نے ہاسپٹل کا لحاظ بھی نہیں کیا اور اماں کو بے نکت سنا ڈالی۔ اماں چپ سی رہ گئیں۔ تقریباً 2 دن بعد اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا تو 40,000 روپے کا بل بنا جو ابا ہی نے ادا کیا تھا، مگر مجال تھی انہوں نے ایک بار بھی ان پیسوں کا تذکرہ کیا ہو۔ پاکیزہ کو رہ رہ کر خود پر افسوس ہو رہا تھا، وہ مر کیوں نہیں گئی، پتہ نہیں خالو نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، وہ خود اپنے نقصان کا تعین نہیں کر سکتی تھی، وہ گھٹ گھٹ کر مر رہی تھی اندر ہی اندر۔ البتہ اسے خود سے نفرت سی ہونے لگی تھی، اسے لگا وہ گندی ہو گئی ہے، وہ اب پاکیزہ نہیں رہی۔ اس دن بھی وہ پچھلے 2 گھنٹے سے شاور کے نیچے کھڑی تھی۔ رکشی آپی کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، وہ بازار سے سلائی کا سامان لے کر واپس آئی تھیں، گرمی کے مارے جان نکل رہی تھی،
وہ نہا دھو کر فریش ہو کر کھانا کھانا چاہتی تھی، مگر پاکیزہ واش روم سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ارے کیا سو گئی ہو اندر؟ رخشندہ آپی نے دھڑ دھڑ دروازہ پیٹا تو وہ ہوش میں آئی۔ کیا سو گئی تھی اندر؟ کب سے دروازہ بجا رہی ہوں، سنائی نہیں دے رہا تھا؟ آپی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا اور لباس اٹھا کر اندر چلی گئیں۔ وہ لب بھینچ کر چپ سی رہ گئی۔ تو اس کی باتوں پر دھیان نہ دے، آجا میری جان، کھانا کھا لے۔ اماں اس دن کے بعد سے اس کا خاص خیال رکھتی تھی۔ ابا بھی روز اس کا حال پوچھتے، وہ شرمندہ سی ہو جاتی تھی۔ اب انہیں کیا کہتی؟ تم سے تو کچھ نہیں کہتی میں، تم تو دل پر لے لیتی ہو۔ خالہ 1.25 مہینے بعد اماں سے ملنے آئی تھی اور اس کے ہارٹ اٹیک والی بات کو مذاق میں اڑاتی ہوئی بولی تو آپیاں ہنس دیں۔ بڑی حساس ہے ہماری پاکیزہ، رکشی آپی نے پیار بھری نگاہوں سے دیکھ کر کہتے ہوئے اس کی سائڈ لی تھی۔ وہ تو پہلے ہی کم بولتی تھی، ان کی باتوں کا جواب مسکرا کر دے دیتی تھی۔ اب تو اس نے مسکرانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ بہت عجیب ہو گئی تھی، بیٹھتی تو بیٹھی رہتی، کوئی کام کرنے لگتی تو گھنٹوں لگا دیتی تھی۔ جانے کیا سوچتی رہتی تھی وہ۔ خالو سے اس دن کے بعد اس کا سامنا نہیں ہوا۔ اب تو وہ خالہ سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اس کے اندر ایک ڈر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے مردوں سے خوف آنے لگا، یوں جیسے دنیا کے سارے مرد خوفناک بھیڑیے تھے۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اس نے مرد کے 2 ہی روپ دیکھے تھے، ایک شفقت اور مہربان باپ کی صورت میں، اور دوسرا روپ بھیانک حوث پرور خالو کی صورت میں، جنہوں نے اس کی ہستی کا سکون تباہ و برباد کر ڈالا تھا، اس کی معصومیت چھین لی تھی۔ اس کے علاوہ نہ وہ کسی دوسرے مرد سے ملی تھی، نہ کسی کو نظر بھر کر دیکھا تھا۔ وہ تو بازار تک بھی نہ جاتی۔ اماں اس کی پسند کی چیزیں گھر ہی لا دیتی تھی، باقی وہ آپیوں سے منگوا لیتی تھی۔ اس میں کسی مرد کی نگاہ تک سہنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ تو 2 مہمانوں کے سامنے بھی کنفیوز سی ہو جاتی تھی۔ اس کی دنیا صرف گھر کی 4 دیواری تک محدود تھی۔ آج رخشندہ آپی اور صوبیہ کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ ان کے ایک ہی ماموں تھے جن کا تعلق آرمی سے تھا۔ وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ ان کے گھر پیسوں کی ریل پیل تھی۔ ویسے تو ماموں اماں سے ملنے آتے جاتے رہتے تھے، مگر ممانی کبھی نہ آئی، نہ ہی اپنے اکلوتے بیٹے کو آنے دیا۔ انہیں غریب اور ان پڑھ رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن آج ان کی دلچسپی کا باعث ایک وجود بن گیا تھا، اور وہ تھی پاکیزہ۔ لال رنگ کے گھیردار لباس میں بالوں کو کمر پر بکھیرے وہ موم کی گڑیا لگ رہی تھی۔ کتنی معصومیت تھی اس کے چہرے پر، دیکھنے والے کی نگاہ نہ ٹھہرتی۔ آج ضد کر کے اماں نے ماموں کو بلا لیا تھا، اور اتفاق سے نہ صرف مامی بلکہ ان کا بڑا بیٹا بھی اپنی شاندار سی پرسنالٹی کے ساتھ لبوں پر مٹھی جمائے خاموشی سے بڑوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ یہ صوبیہ آپیہ نے اسے بتایا تھا، اسے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ آپیوں کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے، اس لیے انہوں نے صاف منع کر دیا تھا کام کرنے سے۔ اب کچن کی ذمہ داری سائمہ آپی اور اس کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ وہ کپ سے چائے بنا کر کپوں میں ڈالے کھڑی تھی۔ لوازمات کی ٹرے بھی سجا چکی تھی، مگر مہمانوں کا سامنا کرنے کی ہمت کہاں سے لاتی۔ 1 گھنٹے سے ابا نے چائے کا بولا ہوا ہے، مگر مجال ہے تم نے ہاتھ جلدی چلائے ہوں، بے عزتی کروا کے ہی دم لوگی۔ اب اسے اٹھاؤ اور لے کر آؤ۔ رکشی آپی غصے سے بھری ہوئی کچن میں آئی تھی اور لوازمات کی ٹرے اٹھا کر اسے ڈانٹتی ہوئی چلی گئی۔ اسے چاروں نچار چائے لے جانی پڑی۔ اس نے بہت ساری ہمت جمع کر کے سلجوق کی طرف چائے کا کپ بڑھایا تھا، مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ وہ متوجہ نہیں تھا۔ بے دھیانی میں اس کا ہاتھ کپ سے ٹکرایا اور گرم گرم چائے اس کے اوپر گر گئی۔ واٹ دی ہیل! وہ ایک دم کھڑا ہوا اور غصے سے گھرایا۔ سب لوگ باتیں چھوڑ کر ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اگر وہ ایک لفظ بھی کہتا تو یقیناً پاکیزہ بے ہوش ہو کر گر جاتی، لیکن وہ کمرے سے نکل گیا۔ اماں بھی اس کے پیچھے گئی تھیں۔
اٹس اوکے بیٹا۔ ماموں اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں اور لال سرخ چہرے کو دیکھ کر بولے، جس پر مومانی نے بھی مسکرا کر ان کا ساتھ دیا تو اسے کچھ حوصلہ ہوا، ورنہ وہ رو پڑتی۔ آپیوں کی مہندی اور نکاح خیر و خیریت سے ہو چکا تھا۔ آج رکشی آپی کا ولیمہ تھا، جبکہ صوبی آپی کا ولیمہ 2 دن بعد تھا۔ یہ فیصلہ تینوں فیملیوں، خاص کر آپیوں کے بے حد اصرار پر باہمی مشاورت سے لیا گیا تھا۔ صوبی آپی بہت کھلی کھلی سی اور خوش لگ رہی تھیں۔ خالو مردوں کے حصے میں تھے، وہ ان سے بچتی پھرتی تھی۔ ان کو دیکھ کر اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ خالو دوسرے حصے سے نکل کر اس ٹیبل پر جا رہے تھے جہاں اماں اور خالہ والے بیٹھے تھے۔ وہ ایک دم ایک خاتون کی اوٹ میں ہو گئی۔ خالو امی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے۔ سب کہکا لگا کر ہنسے تھے، اور اماں نے بھی مسکراتے ہوئے خالو کے کندھے پر دب رسید کرتے ہوئے کچھ کہا تھا۔ وہ اب نظریں موڑے یہاں وہاں دیکھتے اماں سے کچھ پوچھ رہے تھے۔ اس کی دھڑکنیں بہت دھیمی ہو گئیں۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا اور بھاگتی ہوئی ہال کے کونے میں بنے ہوئے روم کی طرف بڑھ گئی جہاں گفٹس وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ آج کون سا بھوت دیکھ لیا تم نے؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سلجوق یہاں ہوگا۔ وہ اس کے چہرے پر اڑی ہوائیاں نظر انداز کرتا کال ڈسکنیکٹ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ پاکیزہ کی رکی ہوئی دھڑکنیں رفتہ رفتہ اعتدال پر آنے لگیں، اور پھر وہ سارا وقت بڑی آپی کے بیٹے کو اٹھائے بہلانے کے بہانے سے ان سب سے بہت الگ ہال میں کہیں گھوم رہی تھی۔ آج صوبی آپی کا ولیمہ تھا۔ وہ ہلکے فیروزی رنگ کے شارٹ فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ اس کا دل چاہا وہ اسکارف بنا لے، لیکن اس کے پاس کوئی اسٹائلش اسکارف نہیں تھا۔ اب وہ عبائے کا بلیک اسکارف اس سوٹ پر نہیں بنا سکتی تھی۔ یہ تو خود کا مذاق اڑانے والی بات تھی۔ بہرحال اس نے سوچا ضرور کہ وہ اب کسی بھی قسم کے فیملی ایونٹ پر اسکارف ہی بنایا کرے گی۔ وہ اکیلی انجان مہمان عورتوں کے بیچ بیٹھی ان کے ننھے منھے بچوں کو دیکھ دیکھ کر اپنا وقت گزار رہی تھی، جب مومانی اس کے پاس چلی آئیں۔ انہوں نے سر سے سرکتا دوپٹہ درست کیا تھا اور مسکرا کر ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی تھی، جو کہ انہیں بہت اچھا لگا تھا۔ کیسی ہو تم؟ آج بڑی پیاری لگ رہی ہو، اور یوں اکیلے کیوں بیٹھی ہو؟ تمہاری بہنیں کہاں ہیں؟ مومانی شاید آج لیٹ پہنچی تھیں، اس نے اندازہ لگایا اور کہا، میرا دل گھبرا رہا تھا اس لیے یہاں آ گئی۔ آپی والے سب صوبی آپی کے پاس اسٹیج پر ہیں۔ اچھا تم میرا بیگ پکڑو، میں ان سے مل کر آتی ہوں۔ یہ سلجوق کا موبائل ہے، اگر وہ تمہیں نظر آئے تو اسے بلا کر دے دینا۔ کندھوں سے چادر ہٹا کر اپنے اسٹائلش سے اسٹریٹ کیے ہوئے بالوں کو جھٹک کر کہتی، اسے بہت پیاری لگی تھیں۔ اس نے فوراً ان کی چادر تھامی اور سر ہاں میں ہلایا۔ اسے سلجوق نظر آیا تو وہ فوراً چیئر پر رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ یہاں چھپ کر بیٹھنے والی تھی اور مومانی سے اسے جھوٹ ہی کہنا تھا، مگر وہ اسٹیج پر سب لوگوں سے مل کر مومانی سے کچھ پوچھ رہا تھا اور مومانی اسی کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑا فون خود سے دور رکھ دیا تھا، جسے اٹھا کر وہ باہر نکل گیا۔ اس کے سامنے بیٹھی عورت نے بے حد عجیب نگاہوں سے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ وہ زبردستی مسکرائی، انداز میں شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ صوبیہ اور رکشی آپی کی شادی کے بعد گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری سائمہ آپی اور اس پر آ گئی تھی۔ ان دونوں نے خوش اسلوبی سے کام بانٹ لیے تھے۔ ایسے میں اگر کبھی وہ بیمار پڑ جاتی تو سائمہ آپی کام کر لیتی، اگر سائمہ کو بخار زکام ہوتا تو پاکیزہ کر دیتی تھی۔ ایسے ہی وقت گزرنے لگا۔ اب وہ قدرے پرسکون رہنے لگی، کیونکہ خالہ بتا رہی تھی کہ خالو نے اپنا کوئی کاروبار شروع کیا ہے اور وہ سارا دن مصروف رہتے ہیں، اس لیے خالہ گھر کی ہو کر رہ گئی تھی اور ان کے ہاں کم کم چکر لگاتی۔ اس کے اندر جھیلی جانے والی تکلیف کچھ تھمنے لگی تھی
اب وہ مسکراتی بھی تھی۔ ابا جسے سیاسی حالات پر لمبی لمبی بحث و تقاریر بھی کرتی تھی، آپیوں سے بھی ہنسی مذاق کر لیتی۔ آپیوں کے شوہر ایک تو کم سے کم آتے تھے، جب بھی آتے انہیں چھوڑنے آتے یا پھر لینے آتے۔ وہ بہت کم ان کے سامنے جاتی تھی۔ یوں زندگی پر اطمینان دن گزارنے لگی۔ اماں اب سائمہ آپی کا سامان وغیرہ بنا رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش بھی جاری تھی کہ ایک دن مومانی آ گئیں، بہت اچانک، بہت غیر متوقع طریقے سے۔ وہ پائپ لگا کر فرش دھو رہی تھی جو اس نے وہیں پھینکا اور دروازہ کھول دیا تھا۔ اسے لگا اماں ہوں گی کیونکہ وہ بازار گئی تھیں، مگر مومانی کو دیکھ کر وہ حیرانی سے مسکرائی اور نظر پیچھے گاڑی ریورس کرتے سلجوق پر پڑی تو فوراً دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ اسٹوپڈ، سلجوق بڑبڑایا تھا۔ امی کہاں ہے تمہاری؟ مومانی نے اسٹائلش سا ہینڈ کیری برابر والی کرسی پر رکھا اور اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ امی بازار گئی ہیں، کافی وقت ہو گیا ہے، وہ بس آتی ہی ہوں گی، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ مومانی نے مسکرا کر سر ہلایا تو وہ کچن میں چلی گئی۔ سائمہ کہاں ہے؟ سائمہ آپی اوپر ہیں، انہوں نے مشین لگائی ہوئی ہے، آج ان کی باری تھی نا کپڑے دھونے کی۔ وہ کچن کی کھڑکی سے جھانکتی ہوئی بتانے لگی تو مومانی اس کی سادگی پر ہنس دی۔ اچھا تو تم لوگوں نے کام بانٹا ہوا ہے؟ جی، اب اکیلی سائمہ آپی کام کرتی اچھی تو نہیں لگتی، اماں سے بھی اب کام نہیں ہوتا، اس لیے ہم دونوں مل کے کر لیتے ہیں۔ اس کے معصومیت بھرے انداز پر مومانی کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ اس نے چائے کپوں میں ڈال کر لوازمات کی ٹرے سجا کر پیش کر دی۔ سائمہ آپی نیچے آ جائیں، آ کر چائے پی لیں، وہ مومانی کے خیال سے کہنے لگی جو بور ہو رہی تھی۔ اسے تو باتیں کرنا نہیں آتی تھی، البتہ سائمہ آپی انہیں اچھی کمپنی دے سکتی تھی۔ یار میں کپڑے سکھا رہی ہوں، تم پی لو، تب تک ٹھنڈی ہو جائے گی۔ وہ شاید مومانی کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ میں ابھی آئی، اس نے کہا اور اوپر آ گئی۔ آپ نیچے چلی جائیں آپی، لائیں کپڑے میں سکھا دیتی ہوں، آپ انہیں کمپنی دے دیں، وہ شاید بور ہو رہی ہیں۔ تم بھی نا پاکیزہ، آپی اسے دیکھ کر افسوس سے سر ہلاتی نیچے چلی گئیں۔ وہ سارا کام نمٹا کر جب تک نیچے آئی تو مومانی جانے کے لیے دروازے پر کھڑی تھی اور اماں انہیں مسکرا کر رخصت کر رہی تھیں۔ کیا سلجوق بھائی سے شادی؟ شادی کے نام سے اس کا دل دہل گیا۔ اے چپ، کوئی بھائی نہیں ہے تیرا، اماں نے اسے گھورا۔ اماں مجھے شادی نہیں کرنی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ سائمہ آپی نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں کرنی شادی؟ اماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، سائمہ آپی بے ساختہ کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ تجھے کسی محاذ پر نہیں بھیج رہی، شادی کر رہی ہوں، ڈر لگتا ہے، اور خبردار جو سلجوق جیسے لڑکے کے لیے انکار کا لفظ اپنے منہ سے نکالا تو۔ اماں نے اسے لڑکاتے ہوئے کہا۔ پر اماں، دو موٹے موٹے آنسو نکل کر گالوں پر لڑکے تو اماں کا دل پسیج گیا۔ دیکھ پاکیزہ، شادی تو تجھے کرنی ہی ہے، ہر لڑکی کو کرنی ہوتی ہے۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، میری عمر 17 سال تھی جب میری شادی ہوئی، تم سے بھی چھوٹی عمر کی تھی میں، تم تو پھر بھی 12 پڑھ چکی ہو، مجھے تو 8 تک پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوا، اور بیٹیوں کی شادیاں جتنی جلدی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اماں اسے سمجھاتی ہوئی اٹھ کر چلی گئیں۔ وہ وہیں کی وہیں بیٹھی رہی تھی۔ اس کے دل کو کون سمجھاتا، اس خوف سے کون نبٹتا جو اس کے دل و دماغ میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے عشاء پڑھ کر خوب رو رو کر دعائیں مانگی تھیں کہ اس کی شادی نہ ہو۔ اس نے سارے خوف و خدشات اللہ سے کہہ ڈالے تھے، پھر بھی وہ پرسکون نہیں ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس ناول کے اب تک کے تمام پارٹس چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔